جہانگیر ترین صاحب جو کہ عدالتی نااہل ہیں، عدالت نے ان کو کہا تھا وہ صادق الامین نہیں ہیں، وہ کسی سیاسی پارٹی کے، ویسے تو رجسٹرڈ سیاسی پارٹی کے سربراہ بھی نہیں ہو سکتے جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے لاء کی، لیکن اب انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں ہوش ربا چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ تحریک انصاف جس کا نظریہ اتنا سٹرونگ تھا، اس کے لیڈر اتنے سٹرونگ تھے، وہ ٹوٹ کے گرے تو صحیح 9 مئی کے واقعات کے بعد، لیکن جس طرح وہ لائنوں میں لگ کے تحریک انصاف کے چیئرمین کے سب سے بدترین سیاسی مخالف جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب جو ہیں، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی جھولی میں پہنچے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہا. اس میں ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج عرفان قادر صاحب جو تھے، جو معاون خصوصی پرائم منسٹر کا احتساب کے معاملات میں، ان کی بڑی معنی خیز پریس کانفرنس تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ بھی نیب قانون کے دائرہ اختیار میں آتی ہے. تو میں نے وہ کچھ لمحوں کے لیے زحمت دی ہے. عرفان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بڑی کلیئر آ رہی ہے. جی عرفان صاحب، یہ جو آپ نے آج پریس کانفرنس کی، اعلیٰ عدلیہ بھی نیب قانون کے دائرہ کار میں آتی ہے، بہت سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید آپ عدلیہ کو تھریٹ کر رہے ہیں یا کوئی پولیٹیکل بلیک میلنگ ہو رہی ہے، یا سر یہ کیا ہے، یا کوئی کیس ایسا بننے جا رہا ہے جو آپ جس کے متعلق پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والا کیس کسی جج کے اوپر؟ نہیں بالکل میں تھریٹ نہیں کر رہا، میں نے تو صرف لاء کی وضاحت کی ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو احتساب ہے وہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں اکراس دا بورڈ ہوگا. اگر سیاستدانوں کے کیسز آتے ہیں، اگر بیوروکریٹس کے کیسز آتے ہیں، اگر اور لوگ آتے ہیں جو بڑے بڑے اسکیمز میں انوالوڈ ہیں، تو عدلیہ کے ججز جو ہے وہ ایکسیپشن نہیں ہے. صرف ایکسیپشن ایک ہے، وہ سرونگ حاضر سروس فوج کے لوگ ہیں جن کے اپنے قوانین بہت زیادہ سخت ہیں اور وہاں سزائیں بہت زیادہ ہیں. لیکن جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ بھی نیب کے قانون میں آتے ہیں، اور ان کو آلریڈی ماضی میں سزائیں بھی ہو چکی ہیں. تو میں اس چیز کی وضاحت کر رہا تھا کہ عوام کو پتہ چلے کہ ہم کوئی تفریق نہیں کر رہے، ہم کوئی آرٹیکل 25 اور ڈیو پروسیس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہ رہے. اس واسطے میں نے بات کی تھی. لیکن عرفان صاحب، ان کے پاس بھی، عدلیہ کے پاس بھی سپریم جوڈیشل کونسل ہے، ان کا احتساب تو وہاں پہ ہوتا ہے، آپ ان کو نیب کے دائرہ کار میں لے کے آ رہے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سمجھائیں لوگوں کو. یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں، عدلیہ نے بہت سارے لوگوں کو، آپ کو یاد ہوگا، نااہل کیا تھا پارلیمنٹیرینز کو. جی. تو جہاں ان کو نااہل کر دیا تھا، وہاں پہ کہا تھا کہ ان کے کیسز جو ہیں اب یہ نیب میں جائیں اور نیب ان کے خلاف پروسیڈ کرے. اسی طرح کچھ بیوروکریٹس کے خلاف، کچھ پرائیویٹ لوگوں کے خلاف انہوں نے فیصلے کیے، اور ان کو اس کے بعد کہا کہ نیب ان کے خلاف پروسیڈ کرے. تو بالکل یہی صورتحال عدلیہ کی بنتی ہے کہ اگر کوئی کرمنالٹی کا عنصر آ جائے تو پھر وہ جو پروسیکیوشن کے جو ادارے ہیں وہاں پہ معاملے جائیں گے یا انویسٹیگیشن کے، اور اگر معاملہ جو ہے صرف مس کانڈکٹ کا ہو خالی، تو وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا. یہ ڈفرنس ہے، کیونکہ کسی بھی جج کو نہ کانسٹیٹیوشن میں نہ کسی اسٹیچوٹ میں امیونٹی ہے فرام کرمنل پروسیکیوشن سے. کسی بھی جج کو کسی طرح کا استثناء نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جج جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی مرڈر کمٹ کرتا ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل تو نہیں جائے گا، وہ تو فوجداری کا یا کرمنل کیس بنے گا اس پہ. یہی آپ کو کہنے کا مطلب ہے نا سر؟ آپ نے تو بہت بڑی بات کی ہے. خدارہ ججز پہ مرڈر مت لگائیں، لیکن اگر ججز ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں، موٹر وے پولیس کے موٹر وے کے اوپر اگر تھوڑی اوور سپیڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں معاملہ جائے گا، بلکہ وہ وہیں پہ ان کو چلان ہوگا. جسٹس نسیم حسن شاہ نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا بھٹو صاحب کا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہ کروں میں، اور میں نے کون سا پاکستان کے ججز کی بات کی ہے عرفان صاحب؟ تو جو آپ نے مجھے اس پہ کہہ دیا، لیکن چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب بتا رہے تھے کہ کرمنل آفینس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ کام نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو تو وہ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. لیکن آج کی سب سے بڑی خبر، جہانگیر ترین جو کہ عدالتی نااہل ہیں، ان کو استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا. اس میں پی ٹی آئی کے 100 زیادہ اراکین شامل ہیں، اور میں آج لوگوں کے چہرے دیکھ کے حیران رہ گیا جس میں شامل ہیں جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین، تحریک انصاف کے نظریے کے اسٹال وارڈز تھے، فرنٹ رنر تھے، سپہ سالار کو کمانڈرز تھے، جن میں عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب، عامر کیانی صاحب، محمود مولوی صاحب، مراد راز. چلیں فدا عاشق عوان صاحبہ کا تو خیر ہے، وہ تو اس طرح کی فرنٹ رنر نہیں تھی ان کی، لیکن یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں. اب ان پہ کیا دباؤ ہے یا کیا دباؤ نہیں، کیونکہ دباؤ تو اس حد تک تو سمجھ آ سکتا ہے کہ 9 مئی کے اوپر ان کو دباؤ تھا، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین کے بدترین سیاسی مخالف جہانگیر ترین اور علیم خان دونوں، ان کی گود میں جو وہ گئے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے
یہ سمجھ نہیں آ رہا. اس پہ آج ضرور بات کریں گے. اور اس پارٹی کا فیوچر کیا ہونے لگا ہے, اس پارٹی کا امپیکٹ کیا ہوگا, یہ کیا تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑ پائے گی, یہ نون لیگ کے لیے چیلنج بن پائے گی, یہ کوئی ہنگ پارلیمنٹ کی راہ ہموار کرے گی, یہ کوئی کنگز پارٹی ہوگی, یہ کیا ہوگی یہ. اور ان کا جو ہیڈ ہے جہانگیر ترین صاحب, وہ تو ویسے ہی نااہل ہے, تو کیا وہ اہل ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ سے, وہ کوئی پٹیشن دائر ہو رہی ہے, نیا جو قانون ہے اس کے تحت. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. عامر ضیاء صاحب موجود ہیں, اظہار الحق صاحب موجود ہیں, نذیر لغاری صاحب موجود ہیں, اور ہمیں جوائن کریں گے کامران خان صاحب بھی, از دا پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ, اور بڑے سینئر صحافی اور ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. اظہار الحق صاحب, سر یہ پارٹی, اس پہ آپ کا تجزیہ. اس پر پہلے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے سر کہ بنے گا کوئی تو تیغ ستم کی یادگاروں میں, واہ میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں. واہ, تو یہ ایک لاش ہے جس کے بہت سے ٹکڑے ہیں, اور ابھی تو آپ نے ایک مزار دیکھا ہے نا, ابھی اور بھی بہت سے مزار بنیں گے. ابھی پشاور میں ایک مزار بنے گا, خٹک صاحب کے متعلق خٹک اطلاعات صاحب آ کا رہی ہیں. مزار بنے گا, ابھی ایک کراچی میں بنے گا. تو اب جہاں تک آپ نے اہلیت اور نااہلیت کی بات کی ہے, اس کی جو ثقافت ہے یا جو لیکن اظہار صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کیا پارٹی اتنی, دیکھیں چوہے نثار صاحب ہیں, ایک تو پی ایم ایل این پہ جتنی زیادتیاں ہوئیں 3.5 سال میں, میرا اور آپ کا شاید کوئی لو لاس ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں نا. موت کی چکی میں بھی گئے رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, شہباز شریف, یہ سب گئے, اور عدالتوں نے کہا کہ یہ سب معصوم تھے. ان میں سے کوئی نہیں ٹوٹا, ایک ایم پی نہیں ٹوٹا نواز شریف صاحب کا. تو یہ پارٹی جو اس کو, یہ تو بہت بڑی نظریاتی پارٹی تھی اظہار صاحب ہمارے سامنے, جس کے بلند بانگ جو ان کے دعوے تھے, یہ کس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہی ہے 12 دنوں کی جیلوں کے میں بعد. عرض کرتا ہوں کامران صاحب کہ وہ ایک چور کمبل چوری کر کے لے آیا, اور وہ اس کے گھر سے پھر چوری ہو گیا, تو اس کے بیٹے نے کہا کہ جس قیمت پر آیا تھا اسی قیمت پہ چلا گیا. تو یہ لوگ جس طرح آئے تھے, جس طرح لائے گئے تھے, اسی طرح چلے گئے. دیکھیں ہم جب چھوٹے سے تھے نا, تو وہ ریت کے گھروندے بناتے تھے, پیر کے اوپر ریت ڈالتے تھے, پھر پاؤں پیچھے کرتے تھے تو ایک گھروندا. یہ ریت کا ایک گھروندا تھا, اور سب کو پتہ تھا, یہی جہانگیر ترین صاحب اپنے جہاز میں لوگوں کو لاتے تھے. تو یہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا مور آف دا سیم, تو ہم وہی پر ہیں جہاں پہلے تھے. ریپبلکن پارٹی اسی طرح بنی تھی, کونسل مسلم لیگ اسی طرح بنی تھی, قاف لیگ اسی طرح, اور پھر وہ اسی طرح ٹوٹی. ویئر از کونسل مسلم لیگ ٹوڈے, ویئر آر ریپبلکنس. قاف لیگ کا جو حشر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس وقت جن لوگوں نے کہا تھا اس کا کہ کوئی امپیکٹ ہوگا سر اس پارٹی کا, پھر آپ کے خیال میں اس کا کوئی ووٹ بینک, کوئی امپیکٹ ہوگا اس کا, کس پارٹی کا؟ یہ استحکام پاکستان پارٹی جو بنی ہے؟ وہ تو دیکھیں, تیلی نے کہا تھا نا کہ جاٹ تیرے سر پہ کھاٹ. اچھا, تو اس نے کہا کہ تیلی تیرے سر پہ کولوں, تو اس نے کہا قافیہ نہیں ملا, تو اس نے کہا قافیہ تو نہیں ملا لیکن بھاری تو لگے گا تمہیں کولوں. تو ووٹ بینک ان کو ملے یا نہ ملے, انہوں نے گن تو ڈال دیا ہے نا, ایک شور شرابہ تو پیدا کر دیا ہے. اور ووٹ بھی آپ کو پتہ ہے نا, انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے حصے کے بیوقوف ہر جگہ مل جاتے ہیں. 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے, اور الیکشن ہونے تک جوار لگ جائے گا, الیکشن ہونے تک 35 کروڑ ہو جائے گی, جس رفتار سے بڑھ رہی ہے, اور جس رفتار سے الیکشن ڈیلے ہوں گے, تو ان کو بھی اپنے حصے کے ووٹ مل جائیں گے. بالکل ٹھیک. لوں گا بیچ میں عامر ضیاء صاحب, یہ جو پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان پارٹی, جہانگیر ترین ابھی نااہل ہیں, وہ تو اہل ہوں گے تو اس کے سربراہ پراپر بن سکیں گے. یہ پارٹی جو ہے آپ کو کیا نوید سنا رہی ہے, یہ کیا پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک جمہوری چیپٹر کھلنے جا رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نہیں ٹوٹی, بڑی صعوبتیں برداشت کی. چودھری نثار صاحب کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک بندہ تھا جس نے سٹینڈ لیا اپنی پارٹی کے اندر, اپنی پارٹی کے نظریے کے خلاف, چھوڑ گیا پارٹی کو, لیکن وہ کسی پارٹی میں جا کے ٹوٹا نہیں, بکھرا نہیں, گرا نہیں کسی کی جھولی میں. یہ اتنے بڑے بڑے اسٹال وارڈ تحریک انصاف کے جو اپنے آپ کو نظریاتی اور یہ کچھ کہتے تھے, چلو بھائی سیاست سے الگ ہو گئے, دباؤ تھا آپ پہ, یہ جو شامل ہوئے ہیں اس پارٹی کے اندر, یہ ان کی کیا مجبوری ہے اور کیا امپیکٹ ہے آپ کا تجزیہ سر اس پہ ذرا, استحکام پاکستان پارٹی؟ کامران صاحب, کیونکہ بات شعر سے شروع ہوئی تو میں بھی ایک شعر سے ہی بات شروع کروں گا کہ جی زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ آسمان رنگ بدل رہا ہے, اور بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں نا سٹالورٹس ہوا کرتے تھے, وہ یکا یک انہوں نے اتنی بڑی قلعہ بازی کیسے کھائی. اچھا پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس پارٹی کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے. دیکھیں پارٹیاں جو ہوتی ہیں آرگینک گروتھ ہوتی ہے ان پارٹیز کی, ہر پارٹی کی. عمران خان کو بھی مطلب ہے کئی برس, مطلب ہے 2 دہائیوں سے زیادہ لگا, 25-26 سال لگے وہ پھر اس مقام پر آئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آج سے چند ماہ کے بعد الیکشنز ہیں
میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اگر آئین کے مطابق ہونے ہیں تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ 3-4 مہینے میں کوئی پارٹی کی فطری عمر ہو اور وہ ایک دم آ کر جو ہے ایک بڑی پارٹی بن کر, بڑی جماعت بن کر جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو جائے. پھر دوسری بات یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاست میں پوزیشن کیا لیں گے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ایک تو پرو پی ڈی ایم ووٹ بینک ہے, اسی طرح ایک بہت بڑا اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک ہے. اگر اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک کی وکٹ پر یہ کھیلتے ہیں تو غالباً یہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے نیش بنا سکتے ہیں, لیکن کس حد تک یہ جا کے مخالفت کرتے ہیں تو ابھی ہمیں نہیں پتا. وہ بھید کھلنا ہے کہ ان کی کیا سیاسی جو ہے پوزیشننگ ہوتی ہے, یہ اکانومی کے اوپر کیا پوزیشن لیتے ہیں, اس پہ اکاؤنٹیبلٹی پہ ان کی کیا ایک اپنی پوزیشن ہوتی ہے, فورن افیئرس پہ کیا ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بھی پردہ غیب میں ہیں, آنے والے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. اگر یہ بی ٹیم بنتے ہیں پی ڈی ایم کی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ آگے یہ جا سکیں گے, کیونکہ میرے خیال میں خواہش لوگوں کی یہ ہوگی. لیکن عامر صاحب یہ پارٹی کرافٹ کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے, اس کا ووٹ بینکنگ کو ملے گا آپ کے خیال میں؟ اور اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں نا, ایک تو جو ہے الیکٹیبلز ہوں گے اور ایک ہوں گے جو صرف تحریک انصاف کے نام, جیسے فواد چودھری صاحب اس طرح الیکٹیبل تو نہیں ہے, وہ تو تحریک انصاف کی وجہ سے ان کا بول بالا ہے. عمران اسماعیل اس طرح الیکٹیبل نہیں ہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا بھی اگر جب تک پارٹی کا سہارا نہیں ہوگا وہ شاید نہ جیت سکے. تو خاک والی صاحب وغیرہ ہو سکتے ہیں, دوسرے ہو سکتے ہیں, لیکن کس طرح اس کو دیکھیں کہ ہم یہ جو الیکٹیبلز نہیں ہیں, پہلے ان کی بات بتائیں مجھے کہ وہ تحریک انصاف سے انحراف کر کے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں جا کے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے؟ اچھا یہ مجھے ڈاؤٹ فل ہے. جو لوگ الیکٹیبل نہیں ہیں ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ایک تو ظاہر ہے کہ نیریٹو کیا ہوتا ہے اس پارٹی کا, وہ پھر دوسری بات ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپنے رائٹ میں ایک بہت بڑے سیاستدان ہو سکتے ہیں لیکن ابھی رہنما کی کیٹیگری میں نہیں آتے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈبے بہت سارے, انجن کتنا طاقتور ہے, لیڈر کون ہے, یہ ابھی جو ہے. اور ان کو پھر ظاہر ہے کہ لیڈرشپ جو اسٹیبلش ہوتی ہے, کامران صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ 2 دن کا کھیل نہیں ہوتا ہے. اس میں بڑے مطلب ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, پسینہ بہانا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس کیٹیگری میں جہانگیر ترین صاحب فوراً آئیں گے. ابھی تو یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ ان پہ سے جو جیسے کہ ابھی وہ نااہل ہیں تو وہ کیا اہل ہو جاتے ہیں, کن ٹرمز کے اوپر ہوتے ہیں, تو یہ سارے سوال ہیں. اچھا پھر بات آتی کہ یہ پارٹی کیا کر سکتی ہے. پارٹی جو ہے الیکٹیبلز میں اپنی نیش بنا سکتی ہے. میں آنے والی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ ہوگی وہ بہت ہی ایک مکس پلیٹ ہوگی. اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی پارٹی کو ایک دم بہت بڑا وہ مل جائے گا, ایک کہتے ہیں چنک مل جائے گا. اس میں یہ بھی اپنا حصہ نکال لیں گے, ساؤتھ پنجاب میں نکال لیں گے, کوئی اور مطلب 2-4 سیٹیں لے لیں گے, لیکن کوئی بہت بڑی سبسٹینٹو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مطلب ہے. لیکن اگر ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے تو اس میں بادشاہ گر ہو سکتے ہیں, 10-15 سیٹ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, 18-20 سیٹس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اسپیکولیشن میں چھوڑ دیتا ہوں بھی کہ کتنی سیٹس ہوتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے پورے ووٹ بینک کو توڑنا, کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک شخصیت سے جڑا ہوا ہے اور ایک نیریٹو سے جڑا ہوا ہے, وہ ہے اینٹی پی ڈی ایم ووٹ بینک. اگر یہ بہت مضبوطی سے آتے ہیں تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا مطلب ایسا کیا تماشا لگاتے ہیں کہ جناب لوگ کہیں کہ بھئی واہ واہ, اور 2 مہینے میں لوگ جو ہیں سمجھیں کہ اب یہ نجات دہندہ ہیں ہمارے. بالکل ٹھیک, بالکل بالکل ٹھیک. اظہار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے سے پہلے لغاری صاحب کو بات جاؤں. میرا ایک پوائنٹ ہے, جو عامر ضیاء صاحب نے بہت اچھی بات کی اور ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. دیکھیے اگر ووٹ بینک ہوتا ٹی آئی پی کا, تحریک انصاف کا, تو پھر الیکٹیبلز کے لیے اتنی بھاگ دوڑ نہ کرتے وہ 2018 میں. اچھا پھر حکومت کے درمیان تو ان کا ووٹ کم ہوا ہے. جو لاسٹ 7-8 مہینے میں انہوں نے سائفر کا ڈرامہ کیا, اس سے تو 70% تک گئے ہیں نا ان کی. ہاں 70% تک گئے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ یہ دیکھیں جہانگیر ترین وغیرہ یہ جو بچے نہیں ہیں کل پیدا, یہ دے ول کنسنٹریٹ آن الیکٹیبلز. یہ ایک, اور دیکھیں میں بھی ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, گاؤں میں تحریک انصاف یا منشور یا یہ چیزیں نہیں ہوتی, وہاں کے ڈائنامکس اور ہیں, وہاں برادری. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو میں, یہ الیکشن بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ جو ضمنی انتخاب چل رہا ہے کشمیر میں, اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو بندہ ہے وہ آگے, ایون پی ایم ایل این بھی پیچھے, اور تحریک انصاف تو پہلے 2 میں ہے ہی نہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ 9 مئی کے بعد عوام جو ہے تحریک انصاف کو کس طرح, کہاں گیا پھر ان کا ووٹ بینک آزاد. ہاں یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں 105 ان کے آگے پولنگ بوتھس کے نتائج 189 میں سے. اگر تو ٹرینڈ یہ رہا تو پھر تو لغاری صاحب کو بھی ذرا ڈسکشن میں لے لیں. نذیر لغاری صاحب, یہ جو پارٹی بنی, آپ نے کئی پارٹیاں بنتے اجڑتے دیکھی, اس پارٹی کا کیا منہ متھا, کیا سر پاؤں, کیا منشور, کیا امپلیکیشن, کیا ہے سر یہ استحکام پاکستان پارٹی؟ اچھا میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ بات زیادہ کرنی پڑے گی, پتہ نہیں آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ نہیں. کچھ مجھے تھوڑا سا ایک کاغذ گم ہو گیا تھا, وہ شاید کاغذ کہیں
جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کاغذ گم ہو گیا تھا، شاید وہ کاغذ کہیں مل گیا ہے۔ 45 سال پہلے اچھا جنرل ضیاء الحق نے مولانا شاہ احمد نورانی سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اقتدار میں، باقی آپ کی پی این اے کی پارٹیاں آ گئی ہیں، جمعیت علماء اسلام آ گئی، نواب نصر اللہ خان آ گئے، اور مسلم لیگ آ گئی ہے، اور پارٹیاں آ گئی ہیں، وہ آ گئی ہے، پی ڈی پی آ گئی ہے، آپ کیوں خام خواہ باہر کھڑے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی حکومت میں نہیں آؤں گا، مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کو ہم لینا ہے اقتدار میں، انہوں نے کہا بھائی میں نہیں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ، جنرل ضیاء کو منع کر دیا۔ پھر جنرل ضیاء نے ان کی پارٹی کو توڑ دیا، ان کی پارٹی کو توڑا، اس میں ہمارے ایک صحافی دوست ہوا کرتے تھے، سینئر تھے ہم سے بہت زیادہ، ظہور الحسن بھوپالی، وہ الگ ہوئے، ان کے ساتھ ایک گروپ الگ ہو گیا، اس گروپ کے اندر حنیف طیب صاحب تھے، اس گروپ کے اندر احد یوسف تھے، اس گروپ میں الحاج شمیم الدین تھے، اس گروپ میں دوست محمد فیضی تھے۔ اچھا پھر ان سب کو الگ بنا کر حکومتوں میں شامل کیا گیا، اور وہ کافی عرصے تک حکومت میں رہے، لیکن ان کی پارٹی کا جو نام تھا نا وہ استحکام پاکستان کونسل تھا، وہ کاغذ دوبارہ مل گیا ہے کہیں پر، اور وہ پھر دوبارہ وہ جو ہے وہ ایک بن گئی ہے پارٹی اب آپ کے سامنے۔ پہلے مولانا شاہ احمد نورانی کی پارٹی کو ایک جھٹکا دے کر وہاں سے ایک استحکام پاکستان نکالا تھا، اب یہاں پھر ایک استحکام پاکستان 45 سال کے بعد وہ کاغذ کہیں مل گیا، اس کاغذ پر پھر جو ہے ایک نیا استحکام پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لیکن آپ کے خیال میں یہ جو جی کمپلیٹ کر لیں آپ، پھر جی بتائیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوں گے الیکٹیبل، لیکن یہاں پر پہلے ایک فضا موجود ہے، جیسے عامر ریاض صاحب کہہ رہے تھے، تو پی ڈی ایم کا ووٹ بینک تو یہ نہیں لے سکتے ہیں، نہ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اچھا اینٹی پی ڈی ایم ووٹ وہ کس کو ملے گا؟ تو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ، ایک تو یہ کہ اینٹی پی ڈی ایم ووٹ نہیں، آپ اس ووٹ کو کہیں کہ جو ووٹ خاص اشارے پر چلتا ہے، خاص طور پر کون سے حلقے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا تعلق لودھراں سے ہے، رحیم یار خان میں ان کا سسرال ہے، لاہور میں ان کا اپنی دوسرا رشتہ داریاں ہیں، ان کی رشتہ داریاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، پیر پگارا سے ان کی رشتہ داری ہے، گردیزی خاندان سے ان کی رشتہ داری ہے، احمد محمود مخدوم احمد محمود کے وہ بہنوئی ہیں، شاہ محمود اپنا مخدوم یوسف رضا گیلانی سے ان کی رشتہ داری ہے۔ تو یہ رشتہ داریوں کے بھی تعلقات ہوتے ہیں، اور فیوڈل جو ہے نا، ایک میں اپنا عامر ریاض صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ ایک گولڈن چین آف فیوڈلزم ہے، یعنی اس کا جاگیرداری کا سلسلہ تو ذہبیہ ایک گولڈن چین ہے جو ایک ہر پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، اور ان کا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کا کوئی روایتی ووٹ بینک نہیں ہے، یہ پہلے زہر وہ کیا کہتے ہیں کیڑے مار دوائیں بیچا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اچھے ٹھیک سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل۔ اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں، یہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نظر نہیں آئے اظہار صاحب اس سارے جھنجھٹ میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی آ جائیں گے یا یہ کوئی الگ ہی کوئی دھڑا بنا دیں گے؟ جی بریک کے بعد یا ابھی میں ابھی اس کا تو بتا دیجیے بے شک۔ جی یہ آئیں گے ضرور، کچھ فوراً آ گئے ہیں، کچھ آہستہ سے آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ دے ہیو سم تھنگ اپ دیئر سلیو اور وہ کوئی سرپرائز دے دیں، تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جی استحکام پاکستان پارٹی، کل پاکستان کا بجٹ بھی آ رہا ہے، ملک کی اکانومی کے معاملات بھی جو ہیں بڑے مخدوش ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اب اس میں سے نکلنا کیا ہے، اور جہاں سے میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ 10-15 سیٹیں بھی لے جاتی ہے تو ایک ہنگ پارلیمنٹ تو آ سکتی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ رہے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس پارٹی سے ایفیکٹ ہوتی ہے یا اس پارٹی کے خلاف بننے سے مزید ری ایکشن میں اس کا ووٹر مزید اس کے حق میں ووٹ ڈالنے جاتا ہے۔ اس وقت جو آزاد کشمیر میں الیکشن چل رہا ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب نے جی استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے بڑے بڑے چہرے جو ہیں
میں آج دیکھا تھا فواد چودھری صاحب نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا, محاورتاً نہیں کہہ رہا, پتہ نہیں وہ کیوں انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا, اگر وہ ویڈیو ہم دکھا سکیں. پوری تقریب میں انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا. اس کے بعد زیدی صاحب, علی زیدی صاحب جو کہہ رہے تھے میں یہاں گولی کھا لوں گا لیکن تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا, وہ بھی وہاں موجود تھے. بیسٹ آف لک بھی کہہ رہے تھے. کچھ سمجھ نہیں آ سکا. عامر ضیاء صاحب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پایا کہ یہ دیکھیں فواد صاحب کو اگر ہم دکھا سکیں, پوری تقریب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنا فیس چھپایا ہوا ہے. اس وقت وہ موجود بھی ہیں, سر جھکایا ہوا ہے, وہ موجود بھی ہیں, وہ منہ چھپا بھی رہے ہیں. اگر منہ چھپانا تھا تو وہ آئے کیوں, اور اگر وہ آئے تو منہ چھپایا کیوں, یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے. ہمارے پاس وہ ہے جو بھائی صاحب دوسرے علی زیدی صاحب. جی علی زیدی صاحب نے کیا کہا سلوانے ذرا. عامر ضیاء صاحب فواد چودھری صاحب کا ویژول پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ دیکھا, وہ چہرہ چھپا رہے ہیں اپنا اور موجود بھی ہیں وہاں پہ. علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں, وش یو دا بیسٹ. لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا وہ صرف ان کو شبھ کامنائیں دینے آئے ہیں, یا سمجھ نہیں آیا. آپ کو کچھ سمجھ آیا سر؟ نہیں, بہت سارے سوالات ہیں. فواد چودھری صاحب کا وہ جو تصاویر میں نے بھی دیکھی, فوٹیجز بھی دیکھی کہ جس میں وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں, اسٹیج پہ کیوں نہیں ہیں, یہ وہ سوال ہے. میرے خیال میں اور آپ پروگرام کے بعد کال کر کے پوچھتے ہیں ان سے. علی زیدی صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ابھی مطلب کلیئرٹی نہیں ہے نا. تو لیکن ہمیں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ قطع تعلق کرتے ہیں, طلاق لیتے ہیں, تو کچھ ایک وقفہ ضروری ہوتا ہے, 2-4 مہینے, تاکہ وہ کہتے ہیں نا ٹراما گیپ آج, اس کے بعد آپ اپنی نئی منزل کا تعین کرتے ہیں. ہاں, عدت جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے نا. تو اچھا, عدت گزارے بغیر مطلب ایک دم جیسا آپ نے فرمایا شروع میں کامران, بالکل صحیح بات ہے کہ عمران خان کے سخت ترین سیاسی مخالفین, اور اچھا اس میں جو ہے مطلب ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے جو سٹانس لیا, بہت سارے جو پی ٹی آئی کے وہ والے دوست ہوا کرتے تھے ہمارے, کہ جو کہتے تھے نا کہ جی پی ڈی ایم مخالف دوست تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بڑا جم کے کام کرنا ہے, تو وہ نیریٹو کا بڑا آگے پریچ کیا کرتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی خواہشات یا جو ان کے عزائم ہیں, جو ان کے مقاصد ہیں, وہ جہانگیر ترین صاحب کے اور علیم خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کیسے پورا کریں گے. تو یہ بڑا ایک فرق ہے, اور اس میں یہ کیا منزل ہے, کہاں پر یہ کتنا عرصہ ان کے ساتھ چلتے ہیں, کیا مجبوری ہے ان کی, یا واقعی ان کا ضمیر جاگ گیا, انہوں نے سمجھا کہ جی اس سے بہتر استحکام پاکستان پارٹی کے منشور سے بہتر کوئی منشور ہے ہی نہیں, نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, نہ نون لیگ کے پاس ہے, نہ کسی اور کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو یہ چیزیں وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے, تو آسمان رنگ بدل رہا ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی اگر ان کو کم بیک کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, مطلب اور آج سے یہ چند تو ہفتے پہلے کی لیا جائے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو کمنگ الیکشنز میں, کیا مطلب لیا جائے؟ بہت مشکل ہے. دیکھیں اگر یہ کام کر سکے جو ان کے سابق وزیر اعظم صاحب ہیں نا, وہ اگر یہ کام کر سکے کہ اپنی پارٹی کو اس طوفان میں بچا لیں, اور یو لیو ٹو فائٹ another day. مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں, تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ حلقہ کیے بیٹھے کتنے وفادار بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ جو ان کے نام لیوا ہیں, اور اس کے بعد وہ کتنا پارٹی کو سسٹین کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہماری سیاست میں باؤنس بیک ہو جاتا ہے. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, ایک زمانہ تھا نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ, بالکل مشرف صاحب جب آئے تھے, کو ہوا تھا 99 کا, ان کے نام لیوا نہیں رہے تھے. 2006 تک بالکل لگ رہا تھا کہ پاکستانی پولیٹکس سے وہ سائیڈ لائن ہو گئے. اور آپ یہ بھی یاد کریں کہ نون لیگ سے ہی قاف لیگ نکلی تھی, ٹھیک ہے نا, اور قاف لیگ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس نے پوری حکومت فارم کر لی تھی 2002 کے انتخابات کے بعد. یہ نہیں ہوا. پھر ہمیں یاد ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ نکلی تھی, ٹھیک ہے نا. پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں مطلب ہے آپ دیکھیں جتوئی صاحب الگ ہوئے تھے, نیشنل پیپلز پارٹی نکلی, پھر وہ کنفیڈریشن کی پارٹی نکلی تھی, ممتاز بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کی. میں سر ایک خبر شیئر کر لوں لوگوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک عامر صاحب, آپ بالکل فرما رہے ہیں. ایک خبر شیئر کر لوں لوگوں کے ساتھ. ایک فیشن ڈیزائنر ہے جو پکڑی گئی ہیں 9 مئی کے واقعات میں. وہ عامر بھائی آپ بھی سنیے گا, وہ فیشن ڈیزائنر جو ہیں وہ ڈوئل نیشنل ہیں, تو انہوں نے اب اپنی رہائی کے لیے امریکی قونصلیٹ درخواست کی گئی تھی, اور ان کو امریکی قونصلیٹ کی ایکسیس دے دی گئی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ لوگ نیشنلزم کے اتنے بڑے چیمپئن جو پاکستان کے اداروں پر حملہ آور تھے, اور یہ جی تو یہ بیسکلی جو ہے یہ کر کیا رہے ہیں نذیر لغاری صاحب, یہ امریکن قونصلیٹ سے مدد لے رہے ہیں کہ اب وہ امریکن قونصلیٹ انٹرفیئر کرے, اور یہ پاکستان کی انقلابی جو خاتون ہیں, جو انقلابی ہیں,
ان کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے, لیگل کوڈ سے, اور جو انہوں نے حملے پرووک کرنے کا الزام ان پہ, ان سب سے صاف ستھرا کرا کے لے جائے. اور میں اس سے پہلے آپ کچھ بات کریں اس کے اوپر, اور اگر ایسا ہوا تو پھر بھائی باقیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. جو باقی اگر امریکی نیشنل نہیں ہے ان کا کیا قصور ہے, ان کو بھی رہا کر. اگر یہ اس طرح رہا ہو جاتی ہیں, ان کے اوپر قانون کی قدغن نہیں لگتی کیونکہ امریکہ کے کونسلیٹ کی رسائی ہوگی اور وہ آگے کوئی لیگل پہلو تلاش کر رہے ہیں, تو پاکستانی بیچارے جو ہیں ان کو پاکستان میں تو عزت ملے نا. جب ایک پاکستانی فیشن ڈیزائنر کو امریکہ والے اتنی عزت دے رہے ہیں, اس کو پاکستانی ہوتے ہوئے اس کے بعد نیشنلٹی امریکہ کی, تو پاکستانی نیشنل کو پاکستانی ان کو بھی چھوڑ دیں سب کو. ادروائز ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے قانون جب تک کہ یہ یا تو باعزت بری ہو جائیں, ادروائز نہیں. سر لغاری صاحب, تحریک انصاف کے چیئرمین کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں گیون دا فیکٹ کہ جو کل فارمیشن کمانڈر کانفرنس بڑی کلیئر کٹ آئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر ہیلا بہانہ, ہر سازش, ہر ہیومن رائٹس کے پیچھے چھپنے کی کوشش ناکام, اور جو بچانے کی کوشش کرے گا اس کو بھی آہنی شکنجے سے ہم آڑے ہاتھ لیں گے. سر واٹس یور ٹیک تحریک انصاف کے چیئرمین کا فیوچر؟ ایک تو یہ کہ فارمیشن کمانڈرز نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے, چونکہ یہ سوال تو اٹھ رہا تھا نا کہ ادارے جو ہیں وہ کیا بے بسی کا شکار ہیں, یا ان کے سامنے کوئی مسئلہ ہے, یا وہ کسی پریشر میں ہیں, کسی دباؤ میں ہیں, کسی مقامی غیر مقامی نیشنل انٹرنیشنل کوئی ایسا اثر ہے جو ان کو متاثر کر رہا ہے. چونکہ بہت سے کردار جو ہیں وہ تو عام آدمی سڑکوں پر بھی گفتگو کر رہا ہے کہ کیسے کردار تھے. لوگ تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کس طرح یہ 9 مئی جو تھا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ تو جاری ہے, اب بھی 9 مئی کا اختتام نہیں ہوا ہے, اور 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ بھی اب بھی چل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نے اپنے آپ کو پریویل کرنا ہے, سلامت رکھنا ہے, یا اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے سروائیول کو کوشچن لغاری صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا, آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. کامران خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ ہے اور بہت سینئر صحافی. ان تمام ڈیولپمنٹس کو جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی تھنک پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھتے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا استحکام پاکستان پارٹی یہ کیا ہے؟ اس کو کنگز پارٹی سمجھا جائے گا, یہ تحریک انصاف کے چھوڑے ہوئے جو ستارے ٹوٹ کے گرے ہیں یہاں پہ ان کی پارٹی, اور کوئی ووٹ بینک ہوگا, کوئی امپیکٹ, یہ کیا ہے سر؟ کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی دیکھیں, یہ ہر دور میں پاکستان میں جب اس قسم کا سیاسی دور آتا ہے تو یہ ایک پارٹی جنم لیتی ہے جس کا پچھلے دور میں وجود نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک جزو لازم ہے, اور اسی دور میں جب کہ اب ایک تبدیلی کا یہاں دور ہے, اس دور میں ایک نئی جماعت کا جنم لینا, اور وہ جماعت ان لوگوں پر مشتمل ہونا جو کہ اس وقت اس جماعت کا وجود نہیں ہے جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوتا تھا. تو یہ ایک بالکل ایک معمول کا عمل ہے, پاکستان میں ہر دور میں یہ ہوا ہے. اور اب استحکام پارٹی بن گئی. ترین صاحب کا بہت اچھا نام ہے, بے داغ ان کا سیاسی کیریئر ہے, ہر لحاظ سے وہ ایک بڑے مستحکم سیاستدان بھی ہیں, اور وہ یقیناً ان کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے. مگر بہرحال اس وقت کیونکہ وہ اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں, یہ پارٹی ایک مخصوص حالات میں جنم لے رہی ہے, اس میں مخصوص رہنما ہیں جن کا سب کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو اس لیے اس کو اس ماحول کے دوران, جیسے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا فارورڈ بلاک رہا, جیسے نون لیگ کا فارورڈ بلاک رہا, ایسے ہی یہ دراصل پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک اور وہ جو کنگز پارٹیاں رہی ہیں مختلف زمانوں میں, اسی کا ایک تسلسل کہلائے گا ضرور, چاہے اس کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کی شناخت اس انداز سے کروانا چاہیں یا نہ کروانے چاہیں, مگر اس جماعت کی شناخت جو ہے وہ بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک اور کنگز پارٹی ہی رہے گی. یہ کامران صاحب, یہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑنے کے بعد اس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, استحکام پاکستان پارٹی کو, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ووٹ بینک بھی تحریک انصاف کا ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے؟ جی یہ تو کہنا بہت ہی مشکل ہے, اور کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا نہیں لے گئے ہیں, مگر پاکستان میں جماعت کو بھی ووٹ پڑتا ہے اور اس جماعت کے لیڈر کو بھی ووٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کا ووٹ پڑا ہے, بے نظیر بھٹو کے نام کا ووٹ پڑا ہے, نواز شریف کے نام کا ووٹ پڑا ہے. پاکستان میں گزشتہ الیکشن میں ہر انڈیویجول کے اپنے نام سے جو جیتتے ہیں, جو ہمارے یہاں الیکٹیبلز کہلاتے ہیں, ان کی اپنی ایک پہچان ہے. وہ جس جماعت میں جاتے ہیں
وہ جماعت جیت جاتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہ مکس ہوگا، لیکن یہ کہ یہ ان کی کوئی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی الیکشن میں اس جماعت کی، اور ان لوگوں کی یہ کہنا ظاہر ہے مشکل ہوگا، کیونکہ یہ جیتنے والے لوگ ہیں، یہ ہر پلیٹ فارم پہ جیت سکتے ہیں. ترین صاحب کا اپنا علاقہ جنوبی پنجاب کے مخصوص جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ جیتتی آئی ہے، وہ جیت جائے گی، چاہے وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی کا بینر اٹھائے یا وہ کسی اور جماعت کا بینر اٹھائے. کامران صاحب، میں لاسٹ کوشچن، آپ کا ٹویٹ بڑا مشہور ہوا، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے ایکچولی. الوداع الوداع عمران خان الوداع. اب عمران کی سیاست کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. قصہ مختصر، عمران خان کو ان کی اکڑ کھا گئی، صحیح کثر بشرا بی بی کی توہمات نے پورا کر دی. سر یہ سارا استحکام پارٹی، یہ جو آپ نے پورا انالیسس کیا ہے پچھلے 1 سال کا یا 1 ماہ کا یا 9 مئی سے اب تک کا، یہ اس کا پروڈکٹ ہے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کو آج آپ کہاں پہ آج سے مراد آج سے لے کے اگلے الیکشن تک آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان کی سٹوری فنش ہو گئی یا یہ صرف ابھی وقتی طور پہ مائنس ہوئے ہیں اور دوبارہ اٹھ جائیں گے؟ لیکن یہ دوبارہ اٹھے گے کیسے؟ ان کے ساتھ تو کوئی پولیٹیکل لیگیسی بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب یا بھٹو فیملی ٹائپ کی. کامران صاحب، جو عمران خان صاحب کی سچویشن ہے، آگے کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کسی جگہ پر بھی کوئی بھی معجزہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو معروضی گراؤنڈ کی حالات ہوتے ہیں، زمینی صورتحال ہے، اس کی بنیاد پہ تجزیہ کیا جاتا ہے، تجربے کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. جو موجودہ صورتحال ہیں، جو جس طرح سے ان کے قریب ترین ساتھی جو ہیں وہ کسی بھی پس منظر میں، کسی بھی بیک گراؤنڈ میں بآسانی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، بآسانی نہیں چھوڑ کے چلے گئے، ہنستے کھیلتے کم از کم آج تو وہ کیمرے کے سامنے کھڑے ہیں نا. اور وہ تمام لوگ جو کہ ان کا رائٹ لیفٹ سینٹر ہوتے تھے، اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہیں. ان کی سیاست جو ہے وہ بری طرح سے مسمار ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اپنے کلیدی فیصلوں میں اس سیاسی جماعت کی سنتے، چاہے وہ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے استعفوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ ختم کرنے کا معاملہ ہو، چاہے جیل بھرو تحریک کا معاملہ ہو، چاہے اور جتنے کلیدی فیصلے تنہا وہ فیصلے کیے. 99% جماعت نے ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی. انہوں نے کسی کی کوئی بات نہیں مانی. وہ ایک ضدی آدمی تھے، وہ اپنی اکڑ میں تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے اگر ناراضگی ہے تو وہ اکڑ سے ہے، تکبر سے ہے اور غرور سے ہے. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ایک ان کے ہمدرد نے ان سے کہا کہ خدارہ عثمان بزدار سے اپنی جان چھڑاؤ، خدارہ عثمان بزدار کو نکالو. وہ اپنی اکڑ میں اور اپنی ضد میں اور اپنی انا میں اس حد تک ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے کسی چیز کی قطعی طور پہ کوئی پرواہ نہیں کی. اسی طرح سے انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے حوالے سے ان کو ان کے ہمدرد نے نہیں کہا کہ اس شخص سے جان چھڑاؤ، مگر انہوں نے نہیں کی. نہ وہ کسی فیصلے میں اپنی جماعت کی مانتے تھے، نہ وہ فوج میں جو حملے کرنے کی ترغیبیں بھی تھیں، یہ بھی تو خان صاحب بڑی عجیب تھی نا. جی سر، یہ تو پھر انتہا ہو گئی نا کہ یہ تو کسی جگہ پہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس قسم کے حملوں کے بعد تو اسی قسم کا رد عمل ہوگا. صدر ٹرمپ کے حامیوں نے جب یو ایس کیپٹل پہ حملہ کیا، یعنی کہ وہاں کی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، تو امریکہ نے یک زبان ہو کے، اس کے اداروں نے یک زبان ہو کے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. ان تمام لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. ایک آدمی کو پہچانا گیا، ایک آدمی کو اس کے حوالے سے سزا دی گئی. اس کے بعد اور صدر ٹرمپ کو اس کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا. آج بھی وہ بھگت رہے ہیں، درجنوں ان پہ انکوائریز ہیں، ان پہ کیسز چل رہے ہیں، ان پہ مقدمات چل رہے ہیں. دنیا کا کوئی نظام اپنے اداروں پر، اپنی ریاست کے اداروں پر اس قسم کے حملوں کی نہ اجازت دیتا ہے، نہ معاف کرتا ہے، نہ کنڈول کرتا ہے. بالکل. کامران خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ویلیوبل تجزیہ، اور میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ سمجھاتے رہے، آپ بھی سمجھاتے رہے، میں بھی سمجھاتا رہا. خواہ بزدار صاحب کا معاملہ دوسرا. سر، عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ جی، مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی تو بات ہوئی ہے عدت کی. تو دیکھیں، آپ نے اور کسی اور دوست نے کہا کہ یہ ایک پارٹی سے نکلے اور عدت پوری کیے بغیر دوسری پارٹی میں چلے گئے. تو کم از کم آپ ان کو یہ الاؤنس تو دیں اور یہ تو تعریف کریں کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنے لیڈر کی تقلید کی. انہوں نے بھی عدت پوری کی بغیر شادی کی، انہوں نے بھی عدت پوری کی مبینہ طور پہ. ابھی مبینہ طور پر. اچھا، دوسری بات یہ ہے، آپ نے یہ بار بار پوچھا ہے کہ یہ لوگ کیوں چھوٹ گئے اور جلدی 1 ہفتے کی یہ جیل نہیں برداشت کر سکے، یہ کیوں چھوٹ گئے؟ یہ میں نے شروع میں پوچھا. اس کی دیکھیں، اس کی 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان میں مردم شناسی کا مکمل فقدان ہے. اگر وہ لوگوں کو پہچان سکتے
تو وہ ایسے لوگ جو ایک ہفتے کی مشقت نہیں برداشت کر سکتے، ایسے یہ لوگوں پوائنٹ کو ہے نہ پہچانتے۔ لیکن صاحب سب سے اہم سوال، اچھا اگر میں وقت دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کے ضعیف الاعتقاد ہیں، انتہا۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس پہ۔ ضعیف الاعتقاد تو سب تھے، Superstitious۔ سب تھے بے نظیر، اور یہ سب کانوں میں جو پھونکی جا رہی تھی باتیں، ان پہ ڈیسیژنز لیے گئے ہیں سر۔ بابا دھنکا کی سوٹیاں تو سب کھاتے رہے، لیکن اس انتہا تک فیصلے نہیں کیے انہوں نے اس بات، اپنے متعلق پوچھتے تھے، جا کے دعا کرواتے تھے، لیکن فیصلے کرنا اور ملک ہے۔ تیسری وجہ ان کی ناکامی کی یہ ہے، اچھا یہ میں ضعیف الاعتقادی کا کہوں کہ آپ پوری تاریخ میں کسی حکمران کو دیکھ لیں، مغل، سلاطین، ترک، کوئی اس طرح اتنا ضعیف الاعتقاد نہیں تھا جتنے خان صاحب تھے۔ تیسری وجہ ان کی خود غرضی ہے، اپنی آپ دیکھیں کل انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے ایک فارینر کو، پیئرس کو، ہاں، اور اسے کہا ہے کہ میرے بچے یہاں کیوں آئے، تو یہ اس میں تکبر بھی ہے، اس میں خود غرضی بھی ہے۔ ڈینجرس پلیس ہے، باقیوں کے بچے تو مروا دیے۔ ہاں، تو یہ وجہ ہے ان کی، اور اسی لیے لوگ جو ہیں۔ میں ایک بریک لوں گا سر، میں نے کل بھی بات کی، جاتے تھے بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جناب میری وائف میری ریڈ لائن ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے بڑے اہم ترین افسروں کا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھے، وہ اپنی وائف کو ریڈ لائن سمجھتے ہیں۔ یہ ہے عروج ہپوکریسی، پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک بریک لوں گا جی میں۔ ریڈ زیادہ ہے، لائن کم۔ استحکام پاکستان پارٹی بن گئی ہے، لیکن پاکستان کے استحکام کے لیے ایک مضبوط جمہوری حکومت کی ضرورت ہے، جو گورننس کے ذریعے عوام کو ریلیف دے، جس کے لیے عوام ترس رہی ہے، دہائیوں سے ترس رہی ہے۔ مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت۔